السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پہلے آپ کو کچھ سناؤں گی، پھر اپنے موضوع کی طرف آؤں گی۔ اچھا ایک گانا ہے وہ میرے خیال سے وہ انڈین گانا ہے، سن لے ذرا ہاتھوں میں تیری ریکھاؤں سے۔ یہ جب میں گانا سنتی ہوں مجھے ایسا لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان سے کنورسیشن کر رہا ہے، جو اس نے وہ لکھا اس طرح سے ہوا ہے کہ ہوں پیار تیرا محسوس کر تو سینے میں تیرے اترا ہوں میں، چونکہ مجھے تو پہچان لینا لمحہ تیرا ہی گزرا ہوں میں۔ مطلب وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ بندے کو کہہ رہا ہے کہ مجھے ٹائم تو دو، کہیں سے کچھ تو کرو، میں ہی ہوں، مجھے تم ہاں مطلب کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، گانا سن کر ان کو لگتا ہے کہ اس گانے کے ذریعے اللہ تعالیٰ ہم کلام ہو رہا ہے۔ استغفر اللہ۔ آپ جہالت اور گمراہی کی حد دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہم سے ہم کلام، ہم سے اللہ تبارک و تعالیٰ جو اپنے نبیوں سے، اپنے ولیوں سے ہم کلام ہی قرآن کے ذریعے سے ہوتا ہے، وہ رب ہم سے ہم کلام گانوں کے ذریعے سے ہوگا۔ آپ یہاں جہالت اور گمراہی کا درجہ دیکھیں کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ مجھے ٹائم دو، یعنی کہ وہ رب جو مالک ہے، جو قدرت والا ہے، جو اختیارات والا ہے، وہ رب کہہ رہا ہے کہ مجھے ٹائم دو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے ساتھ ہم کلام ہوگا ان چیزوں کے ذریعے سے جن چیزوں کو اس نے اپنے انبیاء پر اور آنے والے بعد کے زمانوں پر حرام قرار دے دیا۔ ان چیزوں کے ذریعے سے آپ اس قدر گمراہ ہو گئے ہیں کہ اب آپ کو لگتا ہے کہ یہ گانے، یہ میوزک، یہ آپ کو سکون دیتا ہے۔ کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ کیوں اپنے آپ کو گمراہی کے اس درجے پر لے کر جا رہے ہیں کہ جہاں پر آپ اپنی آنے والی موجودہ نسلوں کو بھی گمراہی کی طرف دھکیل رہے ہیں؟ حد ہوتی ہے جہالت کی بھی۔ اگر کوئی اٹھ کر آپ کی اصلاح کرے تو آپ کو لگے گا کہ یہ تو بہت دینی ہے، یہ تو دینی بہن ہے، یہ تو دینی بھائی ہے۔ آپ کی اصلاح کرنے والے بے شک آپ کے دینی بھائی ہی ہیں اور دینی بہنیں ہی ہیں، مگر آپ اصلاح لیجئے بھی تو۔ ایک مومن جب اپنے اللہ سے گفتگو کرنا چاہے تو وہ قرآن پاک کو کھول لے۔ ایک مومن جب چاہے کہ وہ اللہ کے ساتھ ہم کلام ہو جائے تو وہ قرآن پاک کو کھول لے۔ یہ تو ہے مومنوں کی بشارت۔ تو اس کا مطلب ہے کہ آپ مومنوں کے زمرے میں نہیں ہیں۔ غور و فکر کیجئے کہ آپ کیا ہیں۔ ایک مومن، آپ کے الفاظ آپ کو گمراہی کے اس درجے پر لے جاتے ہیں جہاں پر آپ نے سوچا بھی نہیں ہوتا۔ آپ کی سوچ آپ کو گمراہی کے اس درجے پہ لے جاتی ہے کہ جس کے بارے میں آپ نے سوچا بھی نہیں ہوتا۔ اتنی غفلت میں نے کئی لوگوں کو دیکھا جو کہیں گے یہ سانگ مجھے بہت پسند ہے، یہ گانا مجھے بہت پسند ہے، اس گانے کو سن کر مجھے ایسے لگتا ہے جیسے میں کسی اور ہی دنیا میں ہوں، مجھے ایسے لگتا ہے جیسے آسمان پر کوئی باتیں کر رہا ہے، مجھے ایسے لگتا ہے جیسے کوئی میرے وجود سے باتیں کر رہا ہے، کہ ایسے ایسے نازیبا الفاظ جو آپ کو کھلم کھلا گمراہی کے دروازوں کی طرف دھکیل دیتے ہیں، اور آپ بہت آرام سے ان دروازوں کو کھولتے ہوئے اللہ کی نافرمانیوں کی تمام حدوں کو پار کرتے ہیں۔ جب آپ کے اور میرے پیارے آقا نے گانا حرام کر دیا ہے اسلام میں، تو آپ ایک مسلمان ہو کر کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ گانا مجھے بہت پسند ہے، مجھے بہت سکون ملتا ہے اس گانے کو سن کر، میں اس گانے کو جب بھی سنتی ہوں میرا جسم تھرکنے لگتا ہے اور میرا ذہن فریش ہو جاتا ہے۔
یہ آپ کہاں پر اپنے آپ کو سکون کے متلاشی بنانے لگ گئے ہیں؟ اپنے سکون کو آپ لوگ کہاں تلاش کرنے لگ گئے ہیں؟ یہ کن راستوں پر آپ لوگ گامزن ہو گئے ہیں؟ فکر کریے کہ کیا یہ وہی راستے ہیں جن کے بارے میں میرے اور آپ کے پیارے آقا نے فرمایا؟ کیا یہ وہی راستے ہیں؟ سمجھائیں گے تو ایک ہی بات، آپ اپنا دین اپنے پاس رکھیے۔ آپ تو اسلام کے ٹھیکیدار ہیں، آپ تو پردہ کرنے والی ہیں، ہم تو گناہ گار ہیں۔ اللہ آپ سب کو ہدایت دے، اللہ ہمیں بھی ہدایت دے، کیونکہ ہدایت کا راستہ ہی اس کا راستہ ہے۔ جزاک اللہ خیر و بارک اللہ فیک۔